اس محرم کے مہینے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، جس کی وجہ سے محرم کو فضیلت مل گئی، محرم کا مہینہ احترام والا بن گیا۔ نہیں میرے دوست، یہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ، گویا یہ نواسۂ رسول، ان کی شہادت اس محرم کے محترم مہینے میں، احترام والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں ان کو شہادت مل کر گویا ان کی شہادت کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک بندے کو موت آ رہی ہے جمعے کے دن، عظمت والا دن ہے، قیمتی دن ہے، ایک بندے کو موت آ رہی ہے کسی اور دن میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوش نصیب ہے، بڑی خوش قسمت موت ہے، اس کو بڑا مرتبہ ملا کہ جمعے کی موت نصیب ہو گئی۔ ایک بندے کو عام مہینے میں موت آ رہی ہے، ایک بندے کو رمضان میں موت آ رہی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر موت جس کو ملے بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ رمضان عظمت والا مہینہ، اس میں کسی کو موت ملے سعادت والا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس محرم کے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں، احترام والے مہینے میں شہادت عطا فرمائی۔ گویا ان کی شہادت کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ تو مجھے بتاؤ، جیسے اللہ رب العالمین نے چاروں مہینوں کو افضل، اشرف، اعلیٰ، محترم قرار دیا ہے، تو ان چاروں مہینوں میں جیسے محرم کی عظمت ہے، ایسے ذوالقعدہ کی بھی عظمت ہے، ذی الحجہ کی بھی عظمت ہے، رجب کی بھی عظمت ہے۔ ہم مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، پورے قرآن کو مانو۔ قرآن نے 4 مہینے بتائے، پیارے نبی کے فرمان نے 4 مہینے بتائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام 4 مہینوں کا ہے۔ تو میرے مسلمان 4 مہینوں میں سے ایک کو لینے والا مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی اور ہے جس کا نظریہ ہی ہے، وہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں۔ مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن نے 4 مہینے بتائے، چاروں کو احترام والا مانے۔ اور ایک اور غلط فہمی، مسلمان اس مہینے میں سمجھتا ہے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، جس کی بدولت اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دو، سوگ کا مہینہ قرار دو، افسوس اور حیرانگی کا مہینہ قرار دو، غم مناؤ، خوشیاں چھوڑ دو، رونا دھونا شروع کر دو۔ میرے مسلمان، میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں، میرے نبی کی تعلیم دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید تو اللہ کے ہاں زندہ ہے، تو شہید پہ رویا نہیں جاتا۔ شہادت کی موت حسرت والی موت، تمنا والی موت، خوشی والی موت، اپنی آرزو والی موت ہوتی ہے۔ پیارے نبی خود فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ثم اقتل ثم احیا، مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ تو گویا پیارے نبی بار بار دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ شہادت ایک سعادت مندی ہے، ایک نیکی ہے، وہ ایک سعادت ہے، اس کو حصول کرنا، اس پر رونا نہیں ہوتا، بلکہ شہید پر راضی ہونا چاہیے۔ ہاں فراق ہے، غم ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن آگے جا کر وہ شخصیت کامیاب ہو جاتی ہے، جنت کے اعلیٰ مرتبے پا جاتی ہے۔ تو میرے محبوب کی تعلیم میں دوسری روایات میں یہ ملتا ہے کہ موت پر جانے والے کے اس پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے، افسوس نہ کیا جائے۔ میرے مسلمان، آج تو ہر سال کسی کے پیچھے لگ کے، کسی اور کے نظریات کے پیچھے لگ کے تو بھی غم منا رہا ہے، افسوس منا رہا ہے، ہر سال رونا دھونا کر رہا ہے، جبکہ میرے مسلمان پیارے نبی نے فرمایا صرف 3 دن سے زیادہ اگر جائز ہے تو عورت کو جائز ہے کہ شوہر کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ افسوس کرے، غم کرے۔ لیکن عام کوئی اور بندہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی کسی بھی لحاظ سے تعلق برادری والا ہو، اس کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم اور افسوس کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاں یہ یوم آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دن آتا ہے، ہمیں وہ سبق کیا دے کر جاتا ہے؟ کیا شہادت حسینی یہی سبق دیتی ہے کہ میں رونا دھونا شروع کر دو؟ شہادت حسینی نماز کا کہتی ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ نہیں چھوڑنا۔ شہادت حسینی پیغام دیتی ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا، میرے محبوب کے دین کو پس پشت نہ ڈالنا بلکہ مقدم رکھنا۔ جان چلی جائے نماز نہ جائے۔ آج میرا مسلمان کہتا ہے جان نہ جائے نماز جاتی ہے چلی جائے۔ شہادت حسینی کا پیغام تو یہ تھا۔
کہ نماز کبھی ضائع نہ کرنا۔ شہادت حسینی کا پیغام یہ تھا کہ لوگوں، پیارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیغام دے گے، دین کو بچاتے بچاتے میں جان قربان کر رہا ہوں، خاندان قربان کر رہا ہوں، مال، خاندان، قبیلہ، کنبہ قربان کر رہا ہوں، دین پر آنچ نہ آنے پائے میرے مسلمان۔ شہادت حسینی کا پیغام بھی یہی ہے کہ دین پر آنچ نہ آئے، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، اور اسی طرح تمہارا خاندان، کنبہ، قبیلہ جاتا ہے چلا جائے، پر دین نہ جائے۔